21 ماہ رمضان المبارک 40 ہجری مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خلافت کا آغاز، امیر المؤمنین مولا امام علی علیہ السلام کی شہادت اور آپ علیہ السلام کے پاکیزہ جسم کی تدفین کے بعد 21 ماہ رمضان المبارک 40 ہجری کو اہل کوفہ اور اس شہر کے غمزدہ شیعوں نے امیر المؤمنین مولا امام علی علیہ السلام کے گھر کے باہر اور کوفہ کی عظیم الشان مسجد میں ماتم کیا اور آپ علیہ السلام کے پیارے بچوں کی مسجد کوفہ میں آمد اور مسلمانوں کے خلیفہ کی تقرری کا بے صبری سے انتظار کیا۔ ابھی کچھ گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ مولا امام علی علیہ السلام کے فرزندان مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام، جناب محمد حنفیہ گھر سے باہر تشریف لائے اور مسجد کی طرف بڑھے تو آپ علیہ السلام کے خاص اصحاب اور لوگ انہیں دیکھ کر صلوات و تکبیر کے ساتھ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد مولا امام حسن علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک خطبہ بلیغ جو معارف ربانی اور حقائق سبحانی پر مشتمل تھا ادا کیا اور فرمایا، ہم اللہ کی وہ جماعت ہیں جو غالب ہے، ہم ہیں اطرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام لوگوں سے آپ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں، ہم ہیں اہل بیت رسالت جو گناہوں اور برائیوں سے معصوم اور پاک ہیں، اور ہم ہیں ان دو بزرگ چیزوں میں سے ایک کہ جنہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر امت کے درمیان چھوڑ گئے ہیں، اور فرمایا ہے کہ بے شک میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت۔ ہم ہیں جنہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب خدا کا جفت قرار دیا ہے، علم قرآن کی تنزیل اور تعویل ہمیں دی ہے، اور ہم قرآن کے متعلق یقینی بات کہتے ہیں اور ظلم و گمان سے اس کی آیات کی تعویل نہیں کرتے، لہذا ہماری اطاعت کرو کیونکہ ہماری اطاعت خدا کی طرف سے تم پر واجب ہے، اور خدا نے ہماری اطاعت اپنی اور اپنے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مقرون اور ملا کر بیان کی ہے، اور فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آج رات دنیا سے ایک ایسا شخص گیا ہے کہ جس پر گزشتہ لوگ کسی عمل خیر میں سبقت نہیں کر سکے اور اس تک بندگان خدا کسی سعادت میں نہیں پہنچ سکتے۔ بتحقیق امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد کرتے تھے اور اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرتے تھے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا علم دے کر اسے جس طرف روانہ کرتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی دائیں طرف اور حضرت میکائیل علیہ السلام بائیں طرف ہوتے تھے، اور اس وقت تک نہیں لوٹتے تھے جب تک خداوند عالم آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر فتح و نصرت نہ دیتا، اور اس رات عالم بقا کی طرف آپ علیہ السلام نے رحلت کی ہے کہ جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے تھے، اور جس رات حضرت یوشع بن نون وسیع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے کوچ کیا تھا، اور آپ علیہ السلام سیم و زر میں سے کچھ نہیں چھوڑ گئے سوائے 700 درہم کے کہ جو آپ علیہ السلام کی بخششوں اور عطیوں سے بچ گئے تھے کہ جن سے آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے لیے ایک غلام خریدنا چاہتے تھے۔ پھر گریا آپ کے گلوگیر ہو گیا اور لوگوں کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ پھر فرمایا، میں بشارت دینے والے اور ڈرانے والے کا بیٹا ہوں، میں خدا کی طرف دعوت دینے والے کا فرزند ہوں، میں سراج منیر کا بیٹا ہوں، میں ان اہل بیت علیہ السلام میں سے ہوں جن کی مودت خداوند عالم نے اپنی کتاب میں واجب قرار دی۔
اور فرمایا ہے کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے ذی القربا کی مودت کے، اور جو نیکی کسب کرے تو ہم اس میں اس کے لیے حسن و نیکی بڑھا دیتے ہیں۔ حسنہ کا لفظ جو خدا نے اس آیت میں فرمایا ہے وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ممبر پر بیٹھ گئے اور جناب عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے اور کہا اے لوگو، یہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں اور تمہارے امام علیہ السلام کے وصی ہیں، ان کی بیعت کرو۔ پس لوگوں نے اسے قبول کیا اور کہنے لگے یہ بات ہمیں بہت محبوب اور پسند ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا حق ہم پر بہت کچھ واجب ہے۔ اور لوگوں نے ایک دوسرے سے سبقت کر کے آپ علیہ السلام کی خلافت کی بیعت کی۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے ان سے ایک شرط کی کہ جس سے میں صلح کروں تمہاری اس سے صلح ہوگی، اور جس سے میں جنگ کروں گا تم اس سے جنگ کرو گے۔ لوگوں نے یہ شرط قبول کی۔ یہ واقعہ جمعے کے دن 21 ماہ رمضان المبارک 40 ہجری کا ہے، اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 37 سال تھی۔ پھر مولا امام حسن علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، اپنے امال اور کارندے اطراف و اکناف میں بھیجے اور حکام و عمرہ ہر جگہ نصب کیے، اور عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کی طرف بھیجا۔